میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نسبتاً ایک بہتر دن تھا عدالت میں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مراد علی شاہ صاحب کا، وزیر اعلیٰ سندھ کا، دونوں کا نام ECL سے نکالنے کے احکامات جاری کیے گئے. نہ صرف یہ احکامات جاری کیے گئے بلکہ بلاول بھٹو زرداری کا نام جہاں پہ JIT میں موجود ہے اس کو بھی عدالت کی طرف سے حذف کرنے کا کہا گیا. اب وہ نام بھی حذف ہو جائے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. تو پاکستان پیپلز پارٹی آج کے اس دن کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. لیکن دوسری طرف حکومت وقت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فلم ہے ٹھگز آف پاکستان، یہ اس کا انٹرول ہے اور ابھی انٹرول کے بعد صورتحال اس کی تبدیل ہو جائے گی. آج ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خوشی بالکل جیسی خوشی PMLN نے ایک وقت مٹھائیاں کھا کے منائی تھی، اور اسی طرح سے PMLN بعد میں مٹھائیاں کھانے کے بعد آج تک دکھ میں مبتلا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی وہ وقت آ سکتا ہے. یہ باتیں حکومت کی جانب سے کی گئی، یعنی فواد چودھری صاحب اور ان کے ساتھی جو موجود تھے پاکستان تحریک انصاف، آج وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ خوشی ویسے ہی ہے جیسے نون لیگ نے JIT بننے میں مٹھائیاں کھائیں اور اس کے بعد ان کو دوبارہ دکھ دیکھنا پڑا، کیونکہ اصل تحقیقات جو نیب میں ہونی ہے وہ اب شروع ہونی ہے. JIT کو رپورٹ سبمٹ کرنا تھی جو انہوں نے کر دی، اس پر جو ہے ہمارے جوابات لیے گئے اور جوابات کے بعد آج حتمی اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. فلم ٹھگز آف پاکستان میں انٹرول چل رہا ہے اور یہ فلم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. دوسرے بڑے صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اس کا نام بھی ECL پر رکھا جاتا ہے تو اس کا بین الاقوامی ہم کیا امیج دے رہے ہیں. فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائیڈ کریکٹر ہے. بغیر اس پر غور و خوض کیے انہوں نے انگوٹھا لگا کر 172 لوگوں کے نام رکھ دیے، جس میں 132 بزنس مین تھے کراچی کے. عہدوں کی وجہ سے نام ECL کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں. جو کچھ ابھی JIT نے کیا ہے، چونکہ بغیر انہیں سنے، بغیر نوٹس دیے، بغیر ان کی وضاحت طلب کیا گیا ہے، لہذا وہ آبزرویشن ان کی حد تک بھی کارآمد نہیں ہوں گی. جو رول آپ کو الج کیا گیا ہے اس رول کے لیے آپ کی جوابدہی ضروری ہے. اومنی گروپ کی اصل جو کہہ لیجئے کہ جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں. یہ جواب آ کے دینا کہ جی لوگ ہم سے بڑی عقیدت کرتے ہیں، ہمیں مفت سفر کراتے ہیں، یہ جواب نہیں چلے گا، کیونکہ جو لوگ آپ سے عقیدت کرتے ہیں وہ 2 کمپنیوں سے 98 کمپنیوں پہ چلے گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. تو میں نے تو کہا کہ آپ اپنے الائنس کا نام الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن رکھ لیں، اور اس بہانے ذرا تاکہ اس کے مقاصد بھی نام سے واضح ہو جائیں گے. تو یہ تو آج حکومت اور اپوزیشن، یعنی اپوزیشن وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بیچ کی بات چیت تھی عدالتی احکامات کے بعد. لیکن یہ کیس اب چلا گیا نیب کو. آج فواد چودھری صاحب نے ایک اور نقطے کی بھی وضاحت کی. انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ معاملہ PMLN نے شروع کیا تھا، اور PMLN نے جب اس کو شروع کیا تھا تو ان کو پتا تھا، یعنی چودھری نثار علی خان صاحب 2015-16 میں سب کچھ جانتے تھے، اور 2016 میں چودھری نثار علی خان صاحب نے کچھ کہا اور اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہو گئے اور کیا کہا تھا پہلے وہ سنیں آپ. ایک بہت ذمہ آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے. آپ کچھ CBMs، تو CBMs کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے بتاؤ، ہمیں کچھ بتا دیں، مجھے تو کچھ تھوڑا بہت پتا ہے، مگر یہ ہم حکومت کو بتا دیں کہ آپ کا ایان علی سے تعلق کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک کرپشن کے خلاف ریلی ہے اور میں کنٹینر پہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. تو وہ بلاول کو کنٹینر پہ چڑھنے سے پہلے صرف میں نے الزام کوئی نہیں لگایا،
بلاول کو کنٹینر پہ چڑھانے سے پہلے اسے صرف یہ پوچھ لینا، بیٹا یہ جو 3 محلے ہیں آپ کے دبئی میں، جس میں ایک میں آپ کے والد صاحب اور آپ رہتے ہیں، اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ کاش میں کچھ چیزیں 2008-2009 کی جو نارمل روٹین میں میرے سامنے آئی ہیں، کاش یہ جب چیز سامنے آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ایک ایئر ٹکٹس ایک خاص اکاؤنٹ سے، ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سو ایسی بہت ساری چیزیں ایف آئی اے کے نوٹس میں ہیں، بلکہ ریکارڈ پہ ہیں. ایف آئی اے کے نوٹس میں ہیں بلکہ ریکارڈ پہ ہیں، یہ نثار علی خان صاحب کہہ رہے تھے. چودھری نثار مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ تھے اور ان کا کہنا تھا، وہ جعلی اکاؤنٹس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہی اکاؤنٹ سے ایان علی کے لیے بھی ٹکٹس لیے جاتے ہیں، انہی اکاؤنٹ سے بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی ٹکٹس لیے جاتے ہیں. یہ باتیں اب جی آئی ٹی نے لکھی ہیں، لیکن نون لیگ جانتی تھی. نون لیگ نے اس کے اوپر کیوں کچھ نہیں کیا، یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر بھی موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پیپلز پارٹی سے سیاسی انتقام لے رہی ہے، جبکہ یہ کیسز نون لیگ جانتی تھی 2015-16 میں شروع ہوئے اور اب تک چل رہے ہیں. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کراؤں آپ سے. میاں جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، بہت شکریہ. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویمن ڈیولپمنٹ کی وزیر ہیں صوبائی سندھ میں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بڑی مہربانی آپ کی. اور احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے بطور تجزیہ کار. آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے ولید اقبال صاحب، حکومت کی کچھ جلد بازی اس معاملے میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح ہے. بلاول بھٹو جے آئی ٹی سے آؤٹ، ای سی ایل سے مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کے زرداری کے نام آؤٹ. یہ تو ان کی ایک کامیابی ہے. ان کا یہ کہنا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے، وہ آج کی عدالتی کارروائی سے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. نہیں جی، ایسا بالکل درست نہیں ہے. میں وہی دہراؤں گا پہلے تو جو کہ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر، اور انہوں نے اگر 2 افراد کو 152 میں سے 2 افراد کو خصوصاً کہا ہے کہ نام ان کا ای سی ایل سے ہٹا دیا جائے، اور ایک کا کہا ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ ہے اس کیس میں کہ غلط کاری کسی نے کی ہے یا نہیں کی. اور باقاعدہ آبزرو یہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی یہ نیب کو ریفر کرتے ہوئے یہ کیس کہ وہ جس کو چاہے وہ بلائے. اس میں نہ مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کو کوئی استثناء حاصل ہے، نہ ہی بلاول بھٹو صاحب کو بلانے سے یا طلب کرنے سے وہاں پہ روکا گیا ہے. اور سوال صرف یہ، اگر آپ اس بلاول کے بھٹو صاحب کے نام پہ آتے ہیں کہ جی ان کے حوالے سے جی آئی ٹی میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے، جہاں تک میں نے وہ اس کے بارے میں جو مجھے علم ہے جس کا، وہ یہ ہے کہ جی ایک بقول جے آئی ٹی رپورٹ کے غلط کاری یا جرم کے نتیجے میں حاصل کی گئی رقم کے بنائے ہوئے اثاثے کی کمپنی جو ہے یا اثاثہ جو ہے اس میں 25% کے وہ حصے دار ہیں. تو اس سے بظاہر جو ہے یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ جی وہ خود اس غلط کاری میں انوالو تھے یا نہیں تھے، لیکن جب جواب دہی ہوگی تو یہ بات سامنے آ جائے گی. سو اس لیے بالکل جو بھی کوئی، اگر آپ اسے کوئی ریلیف کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی نسبتاً اچھا دن تھا، تو یہ بالکل اس کی حیثیت عارضی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کوئی فیصلہ جلد بازی میں ہوا ہے، نہیں ہوا، یہ 152 لوگوں کے نام جو تھے وہ جے آئی ٹی میں تھے، ان سب کو جے آئی ٹی نے چلیں یہ ریکمینڈ نہیں کیا تھا کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈال دو، لیکن کیبنٹ نے یہ فیصلہ کر کے ان کو ڈال دیا. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ سب کو نکال دو یا کسی، اب صرف 2 لوگوں کا کہا ہے اور کہا ہے کہ جی اس پہ نظر ثانی کر لیں. اور وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ نظر ثانی کر لی ہے. تو کوئی ایسی اس میں انہوں نے حکومت کی، ہو سکتا ہے اور لوگوں کے بھی نکل جائیں، ہو سکتا ہے اور لوگوں کی بھی نکل جائیں. جی بالکل. تو ڈالنے سے پہلے نظر ثانی نہیں کیا آپ نے؟ بہرحال جی وہ ایک کیبنٹ کا فیصلہ تھا، میں تو اس کا حصہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں کوئی اس میں سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ اس طرح کا نہیں کہا. کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی اس پہ نظر ثانی کر لیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ سارے کا سارا یہ آپ نے غلط کیا ہے. شیلا رضا صاحبہ، تو جزوی طور پہ کوئی اس میں رد بدل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ، جے آئی ٹی پر کسی کو سزا نہیں ہو سکتی، وہ صرف ایک رپورٹ ہے. اصل بات ہے نیب کی تحقیقات. اب نیب اس کی تحقیقات کرے گا. وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی بلا سکتا ہے، مراد علی شاہ کو بھی بلا سکتا ہے، اور وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے، اور جہاں سے بھی اس کو کوئی شواہد اکٹھے کرنے ہوں گے وہ اکٹھے کر سکتا ہے. اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے. آپ کی خوشی نون لیگ کی اس خوشی سے ملتی ہے جب انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ولید اقبال صاحب نے کہا کہ ابھی یہ نہیں
کہ وہ بالکل ہی خارج ہو گئے، لیکن ابھی یہ بھی نہیں کہ سب پہ مقدمے بالکل پکے ہو گئے، ابھی تو یہ آگے چلے گا۔ لیکن اصل بات جو ہے جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں وہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، اور صرف بلاول بھٹو اور ان کا ہی نام نہیں، اس میں ایک مرحوم کا بھی نام تھا اور 172 کی لسٹ میں۔ اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم اس کی کر رہے ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گواہوں کے بیانات اور دستاویزات تھی وہ بھی پیپلز پارٹی کو فراہم نہیں کی گئی۔ اور جب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فریال صاحبہ نے اپنے تمام اثاثجات ایف بی آر کو بھی جمع کرا دیے ہیں، جب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سارے والیومز ہمیں دیے بھی نہیں گئے اور اس کے باوجود جے آئی ٹی پہ ٹی وی پر لیک کر کے ہماری کردار کشی کی گئی، وہ تو چیف جسٹس نے روکا، تو ہمارا کام آج تھا جے آئی ٹی کو بے نقاب کرنا جو ہم نے کیا، اور ہم آج یہ بھی چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو ایک منٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں جے آئی ٹی پہ اعتراض ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دستاویزات وغیرہ فراہم نہیں کی گئی، تو اس جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ سے ہم یہ کہیں کہ یہ تو متعصب جے آئی ٹی ہے جس نے تقاضے پورے نہیں کیے، آپ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، جے آئی ٹی کی رپورٹ لیک کی، آپ کیسے اس کے تجویز قبول کر سکتے ہیں کہ اس کی تجویز پہ ہمیں نیب میں بھیج دیں؟ کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ایک سٹیزن کا حق ہے کہ اسے وہ انٹائٹلمنٹ ہے اس کا کہ اس کا فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ہو۔ تو جو ایک ایسی جے آئی ٹی جو کہ متعصب جے آئی ٹی ہے، جو اپنا کام اس طرح کر رہی ہے کہ مرحومین کو بھی نہیں چھوڑ رہی، اور ایک وزیر اعلیٰ جو صرف ایم پی اے نہیں ہے، اس کا الیکٹورل کالج اس کی اسمبلی ہے، اس تک کا نام ڈال رہی ہے، تو یہ ہم اسے فیئر نہیں سمجھتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10A کے خلاف ورزی ہے کہ ہمیں نیب میں بھیجا جائے۔ اچھا جی، میں میاں جاوید لطیف صاحب، چودھری علی خان صاحب والا معاملہ تو بتائیں، آپ کو اس بات کا پتہ تھا سن 2015 میں اور 16 میں، اور آپ کی ایف آئی اے آپ کو رپورٹ کر رہی تھی کہ جناب وہاں پہ فیک اکاؤنٹس ہیں اور ان اکاؤنٹ سے ہی بلاول بھٹو کے ٹکٹ لیے جا رہے ہیں اور زرداری ہاؤس کا خرچہ اٹھایا جا رہا ہے، انہی اکاؤنٹ سے ایان علی کی ٹریولنگ کا خرچہ بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی تھیں اور یہ سوالات چودھری نثار علی خان صاحب اٹھا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے کبھی اس کو اس شد اور مد کے ساتھ ان معاملات کو نہیں لیا؟ آپ نے کیوں ان پہ خاموشی رکھی؟ آج اگر پی ٹی آئی پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ بہت تیز چل رہے ہیں، تو آپ پہ بھی یہ ایلیگیشن لگنا چاہیے کہ آپ تو چلے ہی نہیں۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ عمران خان صاحب۔ میں اس پر بات کرنے سے پہلے جو آپ ابھی بات دو اصحاب نے کی، اس پر میں تھوڑا سا اگر اجازت دے دے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو آپ نے کلپ سنوایا فواد چودھری کا، بات یہ ہے کہ نیب کی وکالت، نیب کی صفائی دینے والے، اب میں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے، مہنگائی پر بات کرتے ہیں، داخلہ خارجہ پالیسی پر کوئی بات کرتے ہیں، قرض جو لیے جاتے ہیں ان کی شرائط پر بات کرتے ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کرپشن نہیں ہونے دیں گے، کرپشن کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ او بھائی، ہم بات پوچھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، پاکستان کی تباہی آپ نے کر دی، وہ کہتے ہیں کرپشن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کو بیٹھ کر اداروں کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جو بات ہے ریلیونٹ آپ کریں۔ آپ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، جے آئی ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ای سی ایل میں سے 2 بندوں کا نام نکال دیا گیا، وہ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونے دیں گے۔ اور میری بات تو یہ ہے، میں کرنا جو چاہتا ہوں کہ ایک دیکھیں عمران خان صاحب کے واٹس ایپ پر ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اور جے آئی ٹی جو بنی اس پر اس کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ آرڈر دیا گیا کہ نیب جو ہے وہ ریفرنس دائر کرے 2 ماہ میں، 2 ماہ کے اندر، اور 6 ماہ میں پھر فیصلہ بھی ہو، پھر فیصلہ، اور اس کی ایک اعلیٰ عدلیہ کا معزز جج جو ہیں وہ نگرانی بھی کریں، ٹائم فریم بھی دے دیا گیا، اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک فیصلہ آ گیا اس رپورٹ کی بنیاد پہ۔ اور جب میں یہ کہوں گا اور پوچھوں گا، اور 22 کروڑ عوام سے لوگ جب یہ پوچھیں گے کہ بھائی وہ بھی آفس ہولڈر نہیں تھیں مریم نواز شریف صاحبہ،
اس کا نام ECL میں کیوں ڈالا گیا؟ آپ کا جو پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، جو آپ کا پوائنٹ عمران خان اس سے بات کی مجھے بیشتر ٹائم نہ دیجیے گا، بالکل بات کیجیے گا، آپ بات کیجیے گا، لیکن آپ نے ایک نقطہ اٹھایا، میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں سر۔ آپ نے فرمایا کہ وفاقی وزراء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیب جیسے انڈیپینڈنٹ ادارے کی ترجمانی کریں بیٹھ کے، وہ باقی اداروں کی اور ان معاملات کے اوپر کنٹروورسیز کے اندر پڑے بجائے اپنا کام کرنے کے، آپ یہی کہہ رہے ہیں سر؟ صحیح۔ تو سر آپ کے وزراء بیٹھ کے PIT کے اندر